بنیادی سوال تو یہ ہے کہ ڈپریشن، پریشانی اور غم یہ انسان کو آتے کیوں ہیں؟ باقی جو اس کا سلوشن ہے وہ تو ایک بات کی چیز ہے نا. انسان کو ڈپریشن، پریشانی اور غم کیوں آتے ہیں، یہ بنیادی سوال ہے. اگر اس بنیادی سوال کو میں آپ کو بالکل آسان الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو وہ یہ ہے، جب بھی انسان اللہ کی تقسیم سے، میرے الفاظ کو غور سے سنیے گا، جب بھی کوئی انسان اللہ کی تقسیم سے راضی نہ ہو کر بہت سی خواہشات، بہت سی امیدیں، بہت سی توقعات غیر اللہ سے منسوب کر لے، اور وہ توقعات، وہ خواہشات جو غیر اللہ سے منسوب ہوں اور وہ ان پر کوئی عمل درآمد نہ ہو سکے، تو انسان جس پریشانی میں گرتا ہے یا جب اس کی کوئی امید ٹوٹتی ہے تو اس سچویشن کو اور اس کنڈیشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈپریشن. مختصر الفاظ میں کہ اللہ کی تقسیم سے ناراض ہو جانا. جو چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے لکھ دی ہے وہ تو لکھ دی ہے، اور جو چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں نہیں لکھی اور آپ اس کو پانے کی جستجو میں ہیں اور آپ اس کو نہیں پا سکتے، اور اس کو پانے کے لیے آپ نے غیر اللہ سے امیدیں بھی لگائیں، غیر اللہ کا راستہ بھی چنا، اس کو راضی کرنے کے لیے جو راستہ چنا، اور پھر بھی آپ اپنی منزل اور آپ اپنے مقصد پر نہیں پہنچ سکے، تو وہ ناکامی کے بعد آپ جس کیفیت میں جائیں گے وہ ڈپریشن کہلاتی ہے. معزز سامعین، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نیک، بزرگ، متقی اور پرہیزگار جنہیں ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی، اپنا اٹھنا بیٹھنا سارا اللہ اور اس کے حبیب والا اپنے آپ کو ڈھال چکے ہوتے ہیں اس میں، یہ بیماری ان میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹرمنٹ ہو گئے، پھر اس پر ٹک گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی رنج نہیں ہے، اور ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. کیوں؟ اب جب کہہ دیا میرا اللہ ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، اب مجھے یہ بھی تو میرے ایمان کا حصہ ہے نا، مجھے یہ بھی تو سوچنا چاہیے ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، اور وہ رب کون ہے؟ قرآن نے مختلف جگہوں پر اس کی تفصیل بتائی ہے. سب سے پہلے دیکھیں لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ رب بھی ایسا ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی 24 اور وہ اللہ 24/7 وہ کانشیس ہے آپ کے لیے کہ میرے بندے کو مجھ سے کیا امیدیں کیا ہے. اور پھر اگر اللہ کی قربت کو دیکھا جائے کہ اللہ اپنے انسان کے کتنا قریب ہے، تو بہت سی جگہوں پہ اللہ نے کہا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ انسان کی نیت اور ارادوں میں اللہ اس کو بھانپ لیتے ہیں کہ اس بندے کو کیا چاہیے. تو جب آپ نے کہہ دیا ربنا اللہ، اللہ میرا رب ہے، اور اللہ کی صفات بھی آپ نے دیکھ لی ہے، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى. یہ تمام صفات پورے قرآن کی 114 صورتیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، 114 صورتوں میں اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت بتا دی گئی ہے. پھر جب کائنات کی ہر چیز اللہ کے بس میں ہے، کائنات ساری کو کھو کر اللہ کو پا لیا تو کامیاب، ساری کائنات کو پا لیا اور اللہ کو ناراض کر دیا تو ناکام. جب ناکامی مقدر ہوگی تو پھر آپ ڈپریشن میں جائیں گے ہی جائیں گے. جو اصحاب سلف ہیں، ائمہ کرام ہیں، بزرگ ہیں، اکابرین ہیں، ان سے منسوب ہے کہ سورۃ الضحیٰ 30ویں سپارے میں والضحیٰ ٹھیک ہے. اب یہ جو سورۃ الضحیٰ ہے اس کو آپ معمول بنا لیں
اول آخر درود شریف پڑھ کے ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور اس کے مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، سورۃ الضحیٰ کو اور سورۃ علم نشرح کو، علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، ان کے مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کو معمول بنا لیں، 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام، یہ دونوں صورتوں کو معمول بنا لیں، اللہ آپ کو ہر طرح کی ڈپریشن اور ہر طرح کی پریشانی سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اور ڈپریشن کا اس کے علاوہ دنیاوی طور پر آسان ترین جو حل ہے وہ یہ آسان ترین حل ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جانا، اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، اللہ کی خوشنودی میں اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو سرنڈر کر دینا۔ مدنی کریم خاتم النبیین عرب کے چاند محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آل رسول نے، اہل بیت نے، تمام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے اپنی خواہشات، دنیاوی خواہشات کو اللہ کی خواہشات کے سامنے جھکا دیا تھا، مار دیا تھا۔ اس لیے حالات مشکل ہونے کے باوجود کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ اللہ کی اور مدنی کریم کی تعلیمات کو انہوں نے فالو کیا، ان کی زندگی میں خوشیاں تھی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ آپ دنیاوی طور پر، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ڈاکٹروں کے پاس نہ جائیں، آپ اپنا علاج کروائیں، آپ ڈاکٹروں کے پاس بھی جائیں اور میڈیسن وغیرہ بھی یوز کریں، جیسے ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں آپ ان کو فالو کریں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ کا رجوع اللہ، اللہ کے ساتھ رجوع، صحابہ والی زندگی، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ رجوع آپ کا مصمم ہونا شروع ہو جائے گا، آپ اللہ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں گے، اللہ کی تعلیمات کو، قرآن کو من و ان اپنی ذات پہ امپلیمنٹ کر لیں گے، نماز کے ساتھ آپ اپنا رابطہ جوڑ لیں گے، تو پھر یہ تمام جو پریشانی ہے، تمام جو تکالیف ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کو دور فرما دے۔